السلام علیکم دوستوں، آج ایک بہت اہم موضوع پہ آپ سے بات کریں گے اور وہ موضوع ہے، اس میں ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے۔ احساس کمتری کیا ہوتی ہے، نمبر دو حسد کیا چیز ہوتی ہے، اور نمبر تین رشک کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں میرے آس پاس، اور دوسروں سے احساس کمتری کی وجہ سے وہ حسد کرنے لگتے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر منع کیا کہ حسد مت کرو۔ سب سے پہلے احساس کمتری کن لوگوں کو ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا علامات ہیں، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، جو لوگ آخرت کی زندگی پر ایمان اس قدر نہیں رکھتے جس قدر کے رکھنا چاہیے تھا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں گھل کے رہ گئے ہیں، جو صرف آج اپنا دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا معاملہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر اپنے سے زیادہ اچھا کسی کو دیکھتے ہیں تو انہیں برا لگنے لگتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ان سے زیادہ خوبصورت ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ان سے زیادہ دولت ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اس سے جلنے لگتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ان سے زیادہ عزت ہے تو انہیں برا لگتا ہے، انہیں جلنے لگتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ان سے زیادہ کوئی چیز دنیا کی ہے تو وہ جلنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں بس یہ دنیا ہی سب کچھ رہتی ہے، آخرت کا ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں رہتا، اور وہ اپنے آپ کو اس سے کم سمجھنے لگتے ہیں، اسے اپنے سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اب احساس کمتری جن لوگوں کو ہوتا ہے، پھر اس کے دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ اس آدمی کے سامنے پورے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے آقا، ہم تمہارے غلام، یا پھر وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اسے حسد کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اس سے ختم ہو جائے۔ اب جو پہلی پوزیشن ہے کہ اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں جہاں ڈفرنس بہت زیادہ ہو اور ایسا دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ لیکن جہاں ڈفرنس کم ہے، کسی درجے میں وہ دو لوگ آپس میں ساتھ تھے، لیکن کسی ایک بات میں ایک آدمی نے دوسرے سے سبقت لے لی، تو وہاں وہ ایک آدمی اس دوسرے آدمی کا دشمن بن جاتا ہے، اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور اس سے اپنا مقابلہ کرنے لگتا ہے، اور کیونکہ وہ خود کو کم سمجھ رہا تھا۔ اب یہ جو احساس کمتری ہے، یہ حسد کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان احساس کمتری میں آتا ہے کسی دوسرے کے مقابلے، تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس میرے سے زیادہ دولت ہے تو اس کی دولت ختم ہو جائے، یا میں اس کی دولت ختم کر دوں، اس کی جائیداد میں آگ لگا دوں۔ اگر کوئی آدمی ان سے زیادہ خوبصورت ہے تو سوچیں گے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اس کے منہ پہ میں ایسڈ چھڑک دوں۔ اگر کوئی ان سے زیادہ پیسوں والا ہے تو کہیں گے اس کو بزنس میں لاس ہو جائے، یہ کنگال ہو جائے، ایسا وہ اس کے لیے چاہنے لگیں گے، اور یہ حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ ہم جسے چاہیں اسے بے حساب عطا کریں، جو چاہیں وہ عطا کریں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے فرمان پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے جس کو چاہا اسے عطا کیا، تمہیں بھی تو دے رکھا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ تم لاچار اور مجبور، اللہ نے تمہیں بنا دیا، اور جو لاچار اور مجبور ہے انہیں بھی بہت کچھ دے رکھا۔ دوسرا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ احساس کمتری جو ہے وہ پیش خیمہ ہے حسد کا۔ اب میں ایسے لوگوں سے، بھائی ظاہر ہے بہت سے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سب سے پہلے جو آپ سے نیچے ہیں، اللہ نے آپ کو جن سے زیادہ دے رکھا ہے، جو آپ کے نیچے لیول پہ لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھو، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا عطا کر رکھا۔ دوسری بات یہ، جو اس کا اعلیٰ درجہ ہے، اگر آپ اس سے اوور کم کرنا چاہتے ہو، تو آپ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولا بتایا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے جو اس کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے وہی دعا تمہارے لیے کریں گے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے اور آپ کے اندر اتنا ایمان کا جذبہ اب میری بات سننے کے بعد آ گیا یا پہلے سے تھا، اور یہ بات آپ کو نہیں معلوم تھی، تو اب سے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے زیادہ مال و دولت والا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے مال و دولت کو اور بڑھا دے، فرشتے یہ دعا آپ کے لیے کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے حسن و جمال کو اور بڑھا دے، تو فرشتے یہ دعا آپ کے لیے کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ عزت والا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دے، تو فرشتے وہ دعا آپ کے لیے کریں گے۔ اور فرشتوں کی دعا انسانوں کی دعا سے
زیادہ مقبول ہو سکتی ہے. اگر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتے کہ اس کے لیے دعا کریں، تو تیسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو جان لیجیے اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی. اگر کوئی آپ سے زیادہ مال و دولت والا ہے تو جان لیجیے ایک دن وہ اپنی مال و دولت چھوڑ کے قبر کے گڈھے میں جائے گا، وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی. آپ کو اپنی سوچ کا نظریہ بدلنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا جو تمہیں عطا کی، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا. یہ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی کہ آپ اللہ نے جسے اپنے پاس سے دے رکھا اس سے آپ چڑھنے لگیں اور یہ چاہنے لگیں کہ اس سے ختم ہو جائے، اور جو اللہ نے آپ کو دے رکھا اس پہ آپ نظر نہیں ڈالتے. اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی دوسروں کو جو دے رکھی اس پہ نظر ڈالتے ہو اور اس سے چڑھتے ہو، تو یہ ناشکری کی علامت ہے. میرے دوستوں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اگر آپ کسی کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہیں تو جان لیجیے یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ کے دل میں تصور آخرت کا ایمان کمزور پڑ گیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. تیسرا یہ کہ اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری صلاحیتیں عطا کر رکھی ہوں گی، آپ انہیں تراشیے اور اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے. اور اگر یہ نہ کیا، آپ جو ہے اس سے حسد رکھتے ہی رہے، تو ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں یہاں پہ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں جل کے مر جائے گا، دوسرے کا نقصان نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اسے اللہ نے عطا کر رکھا. وہ اللہ سے دعا کرے گا، قل اعوذ برب الفلق پڑھے گا، جس میں اللہ سے وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسدوں کے حسد سے، تو اللہ اسے بچا لے گا. لیکن جو حسد کر رہا وہ اپنی ہی آگ میں جل کے مر جائے گا، اس کا کیا نقصان کر لے گا. تو آخرت پہ ایمان رکھیے اور یہ جانیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور مختصر ہے، ایک دن مر جانا ہے. یہاں اگر کسی کے پاس زیادہ بھی ہے وہ بھی ختم ہونا ہے، کم بھی ہے تو وہ بھی ختم ہونا ہے. اور اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. اور اسی مد نظر میں آپ کو رشک بھی بتا دوں کہ رشک کیا ہے. رشک یہ ہے جب میں نے کسی کو دیکھا مثال کے طور پہ کہ وہ اس کے پاس میرے سے زیادہ دولت ہے، میں یہ چاہوں کہ میرے پاس بھی دولت ہو، تو یہ رشک ہے اور یہ کسی درجے میں پرمیسیبل ہے، مطلب یہ الاؤڈ ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں رشک میں بھی دو ہی جگہ لکھا ہے بس، کہ دو ہی جگہ یہ الاؤڈ ہے. ایک کہ آپ کسی کو دیکھو کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ دولت ہے اور وہ غریبوں میں تقسیم کر رہا، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا، اور آپ کو رشک ہو کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی کرتا. نمبر دو، آپ کسی کو دیکھو کہ اس کے پاس بہت علم ہے اور وہ اس علم کو جاہل لوگوں تک جو علم نہیں جانتے تھے ان تک پہنچا رہا، اللہ کے دین کی وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسالت کو، اہل بیت کے فضائل کو، اور وہ جو ہے ان تک پہنچا رہا اور رشک ہو رہا کہ اگر اللہ مجھے بھی علم اتنا دیتا تو میں بھی لوگوں تک پہنچاتا. لیکن اس کے باوجود جو بہت سارے بزرگان دین رہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز پہ اگر یہ چاہ رہے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہو جو فلاں کے پاس ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ پھر بھی پرمیسیبل ہے. لیکن حسد کرنا بہت بری بات ہے. اللہ نے منع کیا کہ حسد نہ کرو، اور مسلمانوں کو دعا سکھائی قل اعوذ برب الفلق کے ذریعے، سورہ فلق کے ذریعے، جس میں کہا ہے اللہ ہم تیری پناہ میں آئے حاسدوں کے حسد سے، جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے. اور جو آدمی حسد کرے گا وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گا، اور اس کا اپنا ہی نقصان ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں. اینڈ فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ایمان آخرت کے دن پر ہو جائے گا، آپ آخرت کے دن کو جان لو گے جیسے اسے جاننا تھا، آپ یہ بات سمجھ لو گے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، تو آپ کو نہ ہی احساس کمتری کا احساس ہوگا اور نہ ہی آپ کسی سے حسد کرو گے. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ نے آخرت کو بھلا دیا. اپنی نعمتوں کو دیکھو نا، دوسروں پہ کیوں دیکھتے ہو؟ اور دیکھنا یہ تو ان کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں. خیر، امید ہے کہ میں بات سمجھا پایا ہوں گا. باقی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. بہت بہت شکریہ.